بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ عراق سے شام کی طرف براستہ مصر ہجرت فرمائی۔ اس وقت مصر پر ایک ظالم قبطی بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کے مظالم میں سے ایک ظلم یہ تھا کہ جس مسافر کی بیوی خوبصورت ہوتی تو یہ اسے طلاق دلوا کر خود اس پر قبضہ کر لیتا تھا، اور اگر شوہر اسے طلاق نہ دیتا تو وہ اسے قتل کروا دیتا۔ البتہ اگر مسافر بہن بھائی ہوتے تو بھائی سے بہن کو نہ چھینتا تھا۔ سفر ہجرت کے دوران جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس کی سلطنت سے گزر ہوا، انہیں بھی دیگر مسافروں جیسے سلوک کا سامنا ہوا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہجرت کی تو آپ نے ان کے ساتھ ایک بستی میں داخل ہوئے جس میں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ اسے بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک حسین ترین عورت کے ساتھ بستی میں داخل ہوئے ہیں۔ اس ظالم بادشاہ نے آپ علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ اے ابراہیم، تمہارے ساتھ جو عورت ہے اس کا تم سے کیا رشتہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری دینی بہن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس آئے اور کہا کہ تم میری بات کو نہ جھٹلانا، میں نے انہیں یہ بتایا ہے کہ تم میری دینی بہن ہو، اور اللہ کی قسم میں اس سرزمین میں تمہارے اور میرے سوا کوئی مومن نہیں۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلا لیا، اور وہ ظالم بادشاہ کے پاس جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لایا گیا تو وہ آپ کو پکڑنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس بادشاہ کے گندے ارادے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بادشاہ سے فرمایا کہ مجھے تھوڑی دیر مہلت دو۔ اس بادشاہ نے آپ کو چند لمحے کی مہلت دی۔ آپ نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھ کر یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے شوہر کے ماسوا سے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہے تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ ہونے دینا۔ اس دعا کے بعد اس کافر بادشاہ کا دم گھٹ گیا اور اس کے گلے سے کھرکھراہٹ کی آواز نکلی اور وہ بے چینی سے اپنا پاؤں زمین پر مارنے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ بادشاہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ سارہ نے اسے قتل کروایا ہے۔ اس دعا کی وجہ سے وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ بادشاہ اپنے گندے ارادوں سے پھر نہ باز آیا اور پھر حضرت سارہ کی طرف بڑھنے لگا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھی اور یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں تو اس کافر بادشاہ کو مجھ پر مسلط نہ ہونے دینا، اور یہ بھی کہا کہ میں نے اپنے شوہر کے ماسوا سے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہے۔ چنانچہ پھر اس کافر بادشاہ کا دم گھٹنے لگا اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارنے لگا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ بادشاہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسے سارہ نے قتل کر دیا ہے۔ پھر جب دوسری یا تیسری بار اس ظالم بادشاہ کو چھوڑا گیا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، تم لوگوں نے میرے پاس ایک سرکش جن بھیج دیا ہے، اسے ابراہیم کے پاس لوٹا دو اور اسے اجر عطا کر دو۔ اس کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو ناکام و نامراد کر دیا ہے اور ہمیں ایک خادمہ عطا کی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بادشاہ کے پاس تنہائی میں پہنچیں اور وہ بادشاہ آپ کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا کی تو اللہ تعالی نے اس کا ہاتھ درست کر دیا۔ اس نے پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑنا چاہا اور اس کا ہاتھ پھر مفلوج ہو گیا اور پہلے سے سخت ہوا۔ اس نے پھر کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی اور وہ پھر ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے کسی محافظ کو بلا کر کہا کہ تم میرے پاس کسی خادمہ کو لاؤ۔ پھر اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہاجرہ بطور خدمت پیش کر دی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا خیر و عافیت سے واپس لوٹیں تو دیکھا کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کافر بادشاہ کی سازش کو اسی پر ہی الٹ دیا ہے اور اس نے ہاجرہ بطور خادمہ دی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی زوجہ کو بہن کہنا بظاہر حقیقت کے خلاف ہے، لیکن ایک دوسرے اعتبار سے درست ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے بہن کا کہہ کر چچا زاد بہن یا دینی رشتے کے اعتبار سے اسلامی بہن مراد لیا تھا، اور یہ حقیقت کے عین مطابق ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ سے کچھ عرصہ پہلے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو چکا تھا کہ بادشاہ مصر نے آپ کو ظلماً پکڑ لیا مگر آپ پر قابو نہ پا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی طرح آپ کی عصمت کو بھی محفوظ رکھا، کیونکہ سارہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ اور حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بننے والی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاوند ہیں حضرت ہاجرہ کے بنے تھے۔ جب بادشاہ حضرت ہاجرہ پر قابو نہ پا سکا تو اسے اپنے ہی گھر میں قید کر دیا، اور جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت دیکھی تو حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ نبیوں کی والدہ بننے والی ہیں، تو اللہ نے ان کی عصمت کی حفاظت کی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے رسولوں کے بتائے ہوئے پیارے پیارے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔